بچوں کو ان کے ماں باپ عالم دین بنانا چاہتے ہیں، کچھ بچوں کو ان کے ماں باپ اچھا حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں، کچھ بچوں کے ماں باپ ان کو دنیاوی تعلیم دے کر کے ان کو دنیاوی ڈگریاں حاصل کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، جب بچہ ہمارا دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو کچھ بچے ہائی اسکول پاس کرتے ہیں، کچھ بچے انٹر کو پاس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جب بچہ انٹر پاس کر لیتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات گردش کرتی ہے۔ کچھ بچے سوچتے ہیں اب ہم انٹر پڑھ چکے ہیں، اب ہمیں آگے چل کے کچھ بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں انجینئر بننا ہے، کچھ بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں پروفیسر بننا ہے، کچھ بچے سوچتے ہیں ہمیں آئی پی ایس یا آئی ایس بننا ہے، کچھ بچے سوچتے ہیں ہمیں اپنے وقت کا ایم بی بی ایس بڑا ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے دنیاوی تعلیم دلانے کے لیے منع نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے ایک اچھا اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے تو ہم جیسا بننا چاہتے ہیں اسی انسان کی اسی اولڈ ماڈل ڈاکٹر کی ہسٹری کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو امریکہ کے اہل جون کی گزری ہوئی زمانے کی گزری ہوئی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے تو کسی اولڈ ایڈوکیٹ کی زندگی کی ہسٹری کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا آئی پی ایس یا آئی ایس افسر بننا چاہتا ہے تو کسی اپنے وقت کے بہت ہی ہونہار آئی پی ایس یا آئی ایس افسر کی گزری ہوئی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کچھ بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک اچھا عالم دین بنوں گا تو پھر اپنے وقت کے اس دور کے ایک بڑے عالم دین حضرت قاضی شہید عالم صاحب قبلہ جیسے انسان کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا پیر بن جاؤں تو زمانے کے پیر مرشد من حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا شاعر بن جاؤں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ہدایت و بخشش کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے میں تقویٰ و طہارت کا ایک بہت بڑا کوہ گرا کوہ ہمالیہ بن جاؤں تو مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جو سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، میں آپ سے دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے منع نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کو اتنی دنیا کی تعلیم دلا دیجئے گا، اس لیے کہ آج کا دور اتنا پرفتن دور ہے۔ آج تیر و تلوار چلانے کا دور نہیں ہے، آج برچیوں بھالا چلانے کا دور نہیں ہے، آج اپنے ہاتھ میں تلوار لینے کا دور نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی جو آج کے دور میں طاقت ہے وہ طاقت تلوار کی نہیں ہے بلکہ وہ طاقت ایک قلم کی طاقت ہے۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں ایسا قلم اور کاغذ دے دیجئے گا اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم اتنی سکھا دیجئے گا کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بھی مریض کسی بھی ہاسپٹل کے اندر پہنچے تو آپ کا بچہ اتنا پڑا ہوا ہونا چاہیے آپ کے مریض کو جو دیکھنے والا ایم بی بی ایس ڈاکٹر آپ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ڈاکٹر کوئی اور نہیں، کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا مقدمے کی فائل کسی کورٹ کے اندر پہنچے اور جو سامنے جج کی کرسی پہ بیٹھنے والا جج ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا فیصلہ سنانے کے لیے کسی بھی کورٹ میں کسی جج کی ضرورت پڑے تو وہ فیصلہ سنانے والا انسان کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، اگر آپ کا بچہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ عالم بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے وقت کا مفتی وقت بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو آپ کہو گے مولانا پھر اس دور پرفتن میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ تو آئیے سنتے چلے جائیے گا، اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے، اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر اگر کچھ بھی بنتا ہے تو ماں کے پیٹ سے بن کر کے پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ دنیا میں جنم لینے کے بعد میں وہ جیسا بننا چاہتا ہے بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ماں کے پیٹ سے کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جو 17 یا 18 پاروں کا حافظ ہوتا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے بلکہ سیدی غوث اعظم کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں نے کوئی بھی ایک بچہ ایسا نہیں دیکھا ہے جو آپ دکھا دیں کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو جو 17 یا 15 پاروں کا حافظ
موجود ہو وہ صرف ایک واحد غوث اعظم کی ذات ہے. لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, آپ کا بچہ جو بننا چاہے بن سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. اس دور پرفتن میں اگر سب سے زیادہ مشکل کام کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اچھا انسان بننا مشکل کام ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تو اچھا انسان بن جائے تو تجھے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور تو جب مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا مطالعہ کر لے گا تو تو رہے گا زمین پہ, لیکن تیری قسمت کا ستارہ ہو جو سریا پہ گردش کرتا ہوا نظر آئے گا. اور مرشد من حضور تاج السریہ کی زبان میں کہنا پڑے گا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد باغ ہے ہر ایک قادری کے لیے. انسان اس دور میں کتنا ہی بڑا عالم ہو, معذرت کے ساتھ تمام تر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر بس تاریخی ساتھ چیپٹر ان کی نگاہوں کے سامنے اون کر کے اپنی گفتگو کا سٹر بند کر رہا ہوں. انسان اپنے وقت کا مفتی ہو, عالم ہو, فاضل ہو, قاری ہو, کچھ بھی ہو, پیر ہو, اگر اس کے اندر انسانیت باقی نہیں ہے, اگر اس کے اندر اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. اس لیے کہ آپ کہو گے آپ کے پاس میں دلیل کیا ہے, تو آئیے میں دلیل کسی دنیاوی کتاب سے نہیں بلکہ میرا اور آپ کا جس کتاب پہ وجدان ہے, میرا اور آپ کا جس کتاب پہ ایمان ہے, اسی کتاب کو کوئی دوسری کتاب کے نام سے نہیں بلکہ قرآن مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب آئیے سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں, یہ اسلام ڈائریکٹ ہمارے اس امریا اور پیلی بھیت کے اندر نہیں آیا تھا بلکہ مکے کے اندر 7 سمندر پار کر کے مکے کے اندر آیا تھا. لیکن امریا کے لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں نظر کیوں آ رہی ہیں, امریا کے اندر رہنے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کیا مصطفیٰ جان رحمت نے کسی تیر اور تلوار کے ذریعے اسلام کو پھیلایا تھا؟ نہیں, میرے پیغمبر کی عادت کریمانہ ایسی تھی, میرے مصطفیٰ کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ میرے پیغمبر سے جو ایک مرتبہ بات کر لیتا تھا وہ مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا تھا. اگر آج بھی آپ اپنے آپ کو اگر کسی دوسرے انسان کو اپنے آپ میں شامل کرنا چاہتے ہو تو آپ کو مصطفیٰ کے اسی طریقے پر عمل کرنا پڑے گا, مصطفیٰ کے اسی طریقہ کار پہ عمل پیرا رہنا پڑے گا. تب کہیں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ میرے پیغمبر نے اسلام کو کیسے پھیلایا ہے. میرا رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے, میرا رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ, حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے. یہ اخلاق کیا ہے؟ یہ لفظ خلق کی جمع ہے. ایک ہوتا ہے حسن اخلاق اور دوسرا ہوتا ہے حسن سلوک. حسن سلوک دنیا دار کے پاس میں مل جائے گا جس میں مطلب شامل ہوتا ہے, اور حسن اخلاق کسی دنیا دار کے پاس میں نہیں, میرے اور آپ کے مدنی اور مکی سرکار کے پاس میں ملے گا. اب آئیے سنتے چلے جائیے گا, میں نے قرآن پاک سے سوال کیا, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی رفتار کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کی گفتار کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کے سونے اور جاگنے کو نہیں دیکھا ہے, اے قرآن میں نے مصطفیٰ کے اٹھنے اور بیٹھنے کو نہیں دیکھا ہے. اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کے قدم ناز کیسے تھے؟ جب میں نے قرآن سے اتنا سوال کیا تو میرا رب پیغمبر اسلام کے قدم ناز شریف کے تعلق سے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے پیغمبر کے ہاتھ کیسے تھے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا؟ تو میرا رب کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی اولاد کی کثرت کیسی تھی؟ تو رب کلام پاک کے 30ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کی محبت کیسی تھی؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں نے قرآن سے سوال کیا, اے قرآن ذرا یہ تو
بتا دے میرے مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن پیغمبر اسلام کی نورانیت کیسی تھی، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ میں نے پیغمبر اسلام کی رحمت کے تعلق سے سوال کیا تو رب کلام ربانی کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن میرے پیغمبر کا پیشانی سے لے کے اینڈ کے آخر تک کا پورا مجسمہ کیسا تھا، تو رب کلام ربانی کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا قرآن تو نے میرے مصطفیٰ کے قدم شریف کا ذکر کیا لیکن قدموں کو عظیم نہیں کہا، تو نے پیغمبر کے ہاتھوں کا ذکر کیا لیکن تو نے ہاتھوں کو عظیم نہیں کہا، قرآن تو نے پیغمبر کے سینے کا ذکر کیا لیکن تو نے سینے کو عظیم نہیں کہا۔ اے قرآن ذرا یہ تو بتا دے میرے مصطفیٰ کا عظیم وصف کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظیم شے کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظیم چیز کیا ہے۔ جب میں نے قرآن سے آخر میں اتنا سوال کیا تو قرآن پاک جواب دیتا ہے ارے تو مصطفیٰ کے عظیم وصف کے تعلق سے سننا چاہتا ہے تو سن، میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حبیب تمہارا اخلاق بہت عظیم ہے۔ جب بریلی کے تاج محل کی نظر، جب بریلی کے قطب مینار کی نظر، جب بریلی کے مظہر کی نظر، اعلیٰ حضرت کی نظر جب میرے پیغمبر کے اخلاق پہ پڑتی ہے تو بریلی سے میرے اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں تیری خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اور جب حضور نظمی میاں کی سادات اکرام کی نگری مہرارہ مقدسہ سے جب حضور نظمی میاں کی نظر پڑتی ہے تو نظمی میاں پکار کے کہتے ہیں آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، ان کے ہنسی بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، ان کے ہنسی بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ وقت کی تنگ دامادی کے پیش نظر میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ میں نے جو بولا ہے آپ نے جو سنا ہے بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی بھی غلطی خامی کوتاہی لغزش ادباً احتراماً باقی ہو گئی ہو، ان تمام تر علماء کو سامعین و سامعات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں نہ کرتے ہم شکر کا سجدہ تیرا، پانی پیتے ہیں تیرا کھاتے ہیں دانا تیرا، میری ہر سانس میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن کچھ بھی تو میرا نہیں جو بھی ہے میرا تیرا۔